یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں، یہ محلہ بھی کہتے سبحان اللہ۔ یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں، یہ کون بن کے سانسوں کی ہر دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے ہیں، ہر دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے ہیں، ہر دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے ہیں۔ اور بڑا پیارا شعر آلِ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بازار مصطفیٰ ہے۔ ہم اس لیے بکنے سر بازار آئے ہیں، جو بکنے آیا ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم اس لیے بکنے سر بازار آئے ہیں، ہم اس لیے بکنے اس لیے بکنے سر بازار آئے ہیں، محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں، محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں۔ اور ہم سب سنیوں کے فائدے کا شعر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عادت دے کے گنبد مینار بنوا دیا، مسافر خانہ آپ کے ٹھہرنے کے لیے بنوایا، ہاسپٹل بنوایا۔ منہ مبارک کی زیارت آج 500 سال سے شیشے کے اندر ہوتی تھی نا، آپ لوگ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ ہمارے خاندان والوں کو صرف لگایا جاتا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت دیا، سیدنا پاک کہہ رہے ان سے اجازت لیا۔ اور یہ دیکھیے منہ مبارک جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک ہی راستہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم قریب سے دیکھیں، ہم اصول دیکھ کے منہ مبارک دیں، اس کو زیارت کرا کے پھر لائن سے لگ کے آپ دیکھتے ہیں، بولے یہ کریں جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی، سنتے ہی سنی نے سنا، سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، عرش حق ہے مسند عرفات رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ارے جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، ارے جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، کیا یہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں، یہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں۔ اور سنیوں کا بیڑا پار ہو گیا، آخری میں بدعقیدہ پھنس جائے گا۔ محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ کر، محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ کر، ارے دوزخ کہے گی دیکھو یہ غدار آئے ہیں۔ اور آخری شعر، پلٹایا جو سورج کو تو کہنے لگے علی، پلٹایا جو سورج کو تو کہنے لگے علی، ارے دونوں جہاں کے مالک و مختار آئے ہیں، دونوں جہاں کے مالک پاک کے پہننے کا ہے جس کا نام ہے خرقہ مبارک۔ نظر آ رہا سب لوگوں کو؟ خرقہ مبارک ایک طرح کا پیرہن ہے۔ مولانا رفیع صاحب کہاں؟
یہ سرکار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچنے کی سنی ہے. ابھی بابو بیان کر رہے تھے نا 72 کے دیکھ لیجیے. ابھی کم سے کم درشی پڑھو. پڑھنے کی تھی یہ بات نہیں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ نظر آ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خیبر کا جو دروازہ اکھاڑا تھا تو اسی کارن ہے کہ آپ نے اس کو باندھا تھا کمر بند کو. یہی کمر بند ہے جس کو باندھا آپ کھوجیے گا سینہ بس سینہ چلا رہا ہے تو یہ اس کا پوری نادیہ لکھی خطے کسی میں پوری نادیہ لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا آئیے دیکھیں. یہ سرکار غوث پاک کا گلوبند ہے. سرکار غوث پاک کا گلوبند. سرکار غوث پاک کا گلوبند. یہ حضرت امام حسین کا گلوبند ہے. حضرت امام حسین کا گلوبند. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین کا گلوبند. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلوبند. حضرت امام حسن سجنی مبارک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. سجنی مبارک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. وہ سجنی اڑنے کی تھی یہ بیٹھنے کی دونوں ایک ہی طرح کی. یہ سرکار غوث پاک کے بیٹھنے کی سجنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کے بیٹھنے کی لگا رہے ہیں آپ بھی لگا رہے ہیں. دیکھیے اڑیسہ والے تو لگاتے ہیں. عابد بابو جیسی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں. یہ سرکار غوث پاک کی ہم لوگ سرکار غوث پاک کی ٹوپی کی نقل کر کے لگاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں. اور جب ہمارے خاندان کی چیز ہمارے پاس ہے نقش میں تو ہم ادھر ادھر کیوں کریں. یہ ایک دم اسی طرح سے بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ ٹوپی بنی ہوئی ہے. ایک دم آسانی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قادری ٹوپی ماشاءاللہ اڑیسہ کے جتنے بھی مریدان اور تقیدان ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں. آئیے جانماز ہے سرکار غوث پاک کی نماز پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کے پڑھنے کی جانماز. سرکار غوث پاک نماز پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے زیارت ہے لیکن علماء کرام کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ دیکھیے مولانا رضوان شمسی صاحب بہت خوش نصیب ہے. آج آپ آ گئے اس کی زیارت سے ہلکا کھولئے کھولئے اس کو چمچا کر دیجیے. بابو چھوڑو محمد صاحب کھڑے رہو. کھینچو گے مت. دیکھ لو یہ اس میں نہیں دکھایا جاتا. آپ لوگ خرچہ کر کے آئے. یہ دیکھیے یہ پوری کلام پاک ہے. حضرت علی کرم اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خط کوفی میں یہ کلام پاک ہے. بس بھائی مت چھوئیے. بہت یہ ہے پڑھیں گے. چھوڑے کیا کر رہے ہو. اور میں نے مانا
میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شاعر کہتا ہے دہر سے نور چلا دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اس طرف ایک دم دکن کے ساتھ اونچے پر 2 مزار بنی ہوئی. مولانا عرفان شمسی صاحب ایک مزار جو ہے شیر علی رحمۃ اللہ علیہ شیر علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کی عمر 22 سال 25 سال جو بھی رہی ہے. اور وہ آپ کے پاس جو مزار ہے دوبا کے بغل میں چڑا رہا تو وہاں جو ہے راجا سے لڑائی چل رہی تھی. ٹکاری کے راجا جو مسلمان تھے ان سے اور وہاں کے ہندوؤں سے لڑائی چل رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضور اگر ایک سادات آ جائیں تو یہاں فتح یابی ہو جائے. تو الحمدللہ ہم تشریف میں ہستی حسینی سادات ہیں. وہاں سے بادشاہ نے بھیجا. وہ شیر علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہنے میں کہ 22 سال کے جوان تھے. شادی کا وقت تھا. ماں نے کہا بیٹا تم بھی چلے جاؤ. انہوں نے کہا آپ کے حکم پر ہم جا رہے ہیں لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا لاشا نہیں ہے. کہیں ٹھیک ہے. دعا کے ہاتھ اٹھا کے ماں کی دعا تو قبول کرتا ہے اللہ. کسی کرے یا مت کرے ماں کی کرتا ہے. اسی لیے شیطان بہکا کے آج کل ماں باپوں سے جھگڑا زیادہ بابا بچہ کر رہا ہے. سمجھ گئے. تو ہو گیا. وہاں فتح یابی مل گئی. تو راجا کے کسی اپنے آدمی نے پیچھے سے گردن مار دیا. سر وہیں گر گیا اور دھڑ یہاں آ گیا. یہاں جہاں بھی گھر رہا ہو یہی محلہ ہے. آپ گھر یہاں لا کے گھوڑا نہیں جائے تو وہاں آپ کو دفن کیا گیا. بہت زمانے تک ہرے لوگوں کی بارش ہوتی ہے. صبح میں اگر آدمی جاتے تو وہاں ہر لوگ ابھی بھی ملتا ہے لیکن اس کو ملتا ہے جو اتنی عقیدت سے وہاں جاتا ہے. ہرے لوگوں کی بارش ہوتی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں. تو آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ جس نے میرے بچے کا سر کاٹا ہے اس کے خاندان میں کبھی آل اولاد نہیں ہوگا. تو راجا کو جب معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا. آیا یہاں بہت منت سماعت بہت پیروی بھی ہوئی. تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ جا میں تجھ کو بددعا واپس لیتی ہوں لیکن صرف آل سے اولاد ہوگی اولاد سے اولاد نہیں ہوگی. اسی لیے آپ تاریخ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجیے ٹکاری کے راجا کے یہاں بیٹی سے بیٹا ہوتا ہے لیکن بیٹا سے بیٹا نہیں ہوتا. یہ وہاں کی تاریخ. ان کا سر مبارک وہی خون آلو کے کفن اس کو تبرکات میں رکھ دیا گیا. لیکن آج میں نے مخصوصی طور پر نکالا اس کی زیارت ان کے خون لگا ہوا ہے. یہ خون لگا ہوا ہے. اس کو بھی میرا خیال انتقال کیا یہ بھی ایک طرح کا پہننے کا کپڑا ہے. سرکار کو صفات اس کو خرقہ مبارک کرتے ہیں. کپڑے کپڑا ہی تھا یہ خرقہ مبارک. یہ کلام پاک سرکار سیدنا پاک اپنے وظیفہ میں رکھتے. مدینہ شریف میں جب جب رہے وہاں پڑھتے رہے. یہاں بھی آج پڑھتے رہے. ان کے بعد جو بھی صاحب سجادہ ہوئے وہ ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھے اور اپنا سگنیچر کر دیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا آخری سگنیچر یہاں ہے. سمجھ گیا. 14ویں صاحب سجادہ کی حیثیت سے میں نے بھی کر دیا. تمام صاحب سجادہ کا کلام پاک ہے پڑھنے کی. یہ تصویر شاہ عبداللہ صاحب کے مزار سے. ان کی بھی چھوٹی درگاہ میں داہنے سائڈ میں اوپر میں ایک مزار ہے. ان کی مزار سے شاہ عطیف اللہ صاحب شاہ عطیف اللہ صاحب کو حکم ہوا رات میں کہ صبح آنا میرے مزار پہ تصویر ملے گی اسی کو پڑھنا. تو یہ ان کو ان کے مزار سے ملی. شاہ عطیف اللہ صاحب کے مزار سے شاہ عبداللہ صاحب کو عنایت کی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کی تصویر. اب آپ لوگ کو ایک ایسی چیز دکھلا رہے ہیں اسی کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر کبیر آدمی ہم. ایسی کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے.
सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े अमीर कबीर आदमी हैं। सरकारे गौसे पाक के हाथ की लिखी हुई कलाम पाक, जो एक वर्ष में 1 पारा और 30 वर्ष में 30 पारा पूरे दुनिया में नहीं, मेरा चैलेंज है। और उसके बाद ये भी नहीं कि मैं बस ऐसे हाँक रहा हूँ, आप आके पढ़ लीजिए पूरी कलाम पाक इसमें, आप दूर से देखिए। सिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा और तेरी मेरा तू लो कदम तक पहुंचा और मेरी मेरा के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। पढ़े सल्लल्लाहु जरा जोर से सल्लम अलैका या बहुत पहले जो लोग देखे हैं वो देखे होंगे, अंदर में हमारे यहाँ वो डाला हुआ था संदर अंदर, उसको मैंने निकाल के साफ करके इसमें लगा दिया है। ये देखिए, ये मुँह मुबारक, यहाँ पर मुँह मुबारक। मुँह मुबारक मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी का बाल। लगा दी अब ये और कहीं का रिवाज नहीं है, लेकिन मेरी खानका का शुरू से रिवाज है, इसको अपने बिरादरी के लोगों में जो सादात किराम है उनके आँख में लगाया जाता है। अगर आप लोग को लगवाना है, मैंने शुरू इसीलिए कहा है कि सबको लगाएंगे तो लाइन लगाना पड़ेगा, कम लुका नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। ये सैयदना पाक की तलवार, इसी से आपने इलाके में तमाम लोगों को इस्लाम फैलाया अपने अखलाक की बिना पर, और लड़ाई हुई तो इससे आपने लड़े। वजन भी है और धार भी है, कभी मारते हैं इंशाल्लाह। इसकी भी ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन 5 साल से मैंने कराना शुरू कर दिया। जर्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, कह दो सुभान अल्लाह। जर्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, 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 ताज सर बनते हैं सैयारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। और बड़ा प्यारा शेर कि मेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। और जंग के मैदान में हजरत अली का आलम क्या होता था? बहरे तस्लीम अली मैदान बहरे तस्लीम अली मैदान, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों
رہتے ہیں تلواروں کے سے جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور آخری شعر. کچھ لوگ افواہ پھیلاتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فلاں بزرگ کی تعریف نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے فلاں بزرگ کی تعریف نہیں کی. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بتا رہا ہے وہ اپنے بزرگوں سے کتنی محبت کرتے تھے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکار